دھوکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آڈیو کال لیک ہوتی ہے اور یہ آڈیو کال ہے احسن شاہ اور اس کی اہلیہ کے درمیان۔ وہ میر بالاج کا تذکرہ تک نہیں کرتا، وہ اس موت کا تذکرہ تک نہیں کر رہا جس کے الزام میں اس کو جیل میں قید کیا گیا ہے۔ کچھ ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں، احسن شاہ کی ویڈیوز، وہ ایسی ویڈیوز ہیں جو یہاں دکھائی نہیں جا سکتی، جن کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا، تاہم وہ گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئی ہیں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک کیس جس نے کہ پورے شہر کو آج سے 6-7 ماہ پہلے بہت افسردہ کر دیا۔ ایک نوجوان مارا گیا، ایک شادی کی تقریب کے دوران اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جس نے اسے موت کی نیند سلایا اسے بھی اسی وقت جہنم واصل کر دیا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں میر بالاج ٹیپو کی، جو کہ 18 فروری کو ایک شادی کی تقریب میں مارا گیا، اور یہ اپنے خاندان کی چوتھی نسل تھی جو کہ اس طریقے سے ماری گئی۔ اس کا پردادا، اس کا دادا، اس کا باپ، اور اب وہ۔ ایک جوان سال موت معاشرے کے ہر فرد کو ہلا دیتی ہے۔ ویسے ہی اس موت نے ہمارے معاشرے، خصوصی طور پر لاہور کے رہنے والوں کو بہت زیادہ رنجیدہ کر دیا۔ معاملہ کچھ اور بھی زیادہ سنجیدہ اور لوگوں کو رنجیدہ کر گیا جب یہ علم ہوا کہ اس سارے معاملے میں، اس سازش میں اس کا اپنا جگری یار احسن شاہ شامل تھا۔ احسن شاہ نے ٹرکا والا فیملی کے دشمنوں تیفی اور گوگی بٹ کے ساتھ مل کر بالاج کی فیلڈنگ سیٹ کی، اور اس کے بعد اس پر یہ حملہ ہوا اور وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ یہ حقائق جب سامنے آئے تو سب لوگوں کے لیے بہت شاکنگ تھا، سب لوگوں کے لیے بہت افسوسناک تھا کہ ایک دوست جسے کہ ایک انسان اپنا بھائی سمجھتا ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں جو آپ شاید اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ آپ کے دوستوں کو آپ کے وہ تمام راز بھی معلوم ہوتے ہیں جو اور کسی کو نہیں ہوتے، اور یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور آپ اپنے رشتہ دار ان کا انتخاب خود نہیں کرتے، لیکن دوستوں کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ یہ ایک چوائس ہوتی ہے جو ہم سب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، دوست چنے جاتے ہیں۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ دھوکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ بہرحال احسن شاہ گرفتار ہو گیا، اور اس کی شناخت کی بھی بڑی دلچسپ کہانی تھی کہ ایک باورچی تھا جو کہ بھاگ گیا اور اس کو کہیں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، اور مصعب ٹیپو جو کہ بالاج کا بھائی ہے اس سے پوچھتے رہے کہ مختلف لوگوں کی تصویریں دو، بھیجو، اور وہ کچھ تمام تصویریں دیکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو اس واقعے میں ملوث ہو، کوئی اور تو نہیں، کوئی اور تو نہیں۔ پولیس نے بہت استفسار کیا تو مصعب نے کہا کہ ایک بھائی ہے، ہم اسے دوست بھی نہیں کہتے، اپنا بھائی کہتے ہیں، وہی ہے۔ پولیس نے کہا آپ اس کی تصویر ہمیں دیں۔ جب اس کی تصویر دی تو اس باورچی نے اس تصویر کو پہچان لیا، اس کی شناخت کر لی، اور اس نے کہا کہ یہ شخص آتا جاتا تھا اور سارے معاملات تھے، اور وہاں سے احسن شاہ گرفتار ہوا۔ 6 ماہ تک یہ قید رہا، اور اس کے بعد 23 اگست کو ایک خبر آئی کہ اس کا ایک فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی اس کو لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے موقف یہ آیا کہ ایک ڈکیتی کا کیس تھا جس میں نامزد تو کوئی بھی نہیں تھا، نامعلوم افراد تھے، لیکن اس میں اشارے یہ ملتے تھے کہ احسن شاہ انوالوڈ ہے، اور اس کی برآمدگی کے لیے اسے لے جایا جا رہا تھا۔ اور اسی دوران بقول پولیس اس کے بھائیوں نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مل کر پولیس پر حملہ کر دیا، اور اسی فائرنگ کے تبادلے میں احسن شاہ کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک کوہرام مچ گیا، ایک اور جواں سال موت ہو گئی، لوگ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے، کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ اس کے پیچھے بٹ برادران کا ہاتھ ہے، کچھ کہتے رہے اس کے پیچھے ٹرکا والا فیملی کا ہاتھ ہے،
اور کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ پولیس نے یہ خود انکاؤنٹر کیا ہے۔ احسن شاہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ قیاس آرائیاں چلتی رہیں، میڈیا میں شور و غوغا جاری تھا کہ اچانک کچھ ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں، احسن شاہ کی ویڈیوز۔ وہ ایسی ویڈیوز ہیں جو یہاں دکھائی نہیں جا سکتی، جن کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے بعد ایک آڈیو کال لیک ہوتی ہے۔ یہ آڈیو کال کل رات کو لیک ہوئی اور یہ آڈیو کال ہے احسن شاہ اور اس کی اہلیہ کے درمیان۔ اس میں وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا بات چیت کر رہا ہے، آئیے پہلے آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس پر بات کریں گے۔ نہیں ہوں میں جیل دا تو فنکار ہو گیا، ہوں جیل دا کٹ ہو گیا، میرا بلاگ لوگ بدل دیا۔ جان تو ویسے بھی فنکار ہے، تو ویسے بھی فنکار ہے۔ تو جیل دا میں فنکار ہو گیا، تو جان تو پہلے تو فنکار ہیں۔ ابھی مزید سنیے۔ میں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی۔ سب سے پہلے میں نے سعودیہ چلے نا، 1 مہینے کے اندر ہی میں نے تحفہ دے دینا عوام کو، بڑا زبردست۔ آتے سار میں نے سعودیہ چلے جانا ہے اور عوام کو میں نے تحفہ دے دینا ہے۔ سنیے۔ بادامی باغ والا ہے نا جس نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا، پہلے جائیں نا، مل کے جائیں۔ پتہ ہے نا، نام نہ لیں جائے، تیرے ابے دا بھی دوست ہے۔ بادامی باغ والا تیرے ابے دا دوست۔ مزید سنیے ذرا۔ ہاں میں سارا پلان کر لیتا، لڑکے بھی تیار کر۔ تیرے پاپا کا دوست کون ہے جو مجھے پکڑ کے لے گیا؟ لڑکے تیار کر لینے، تیرے پپا دا دوست جڑا مینوں پھڑ کے لے آیا سی۔ ہاں پورا سیٹ کر دیا انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی۔ پورا سیٹ کر دیا 1 مہینے کے اندر ہی۔ ایسے کیا اس نے جو میرے باپ کو باتیں کی ہے نا، تو جاننے دے میری ویڈیو سے میرے باپ کی جو باتیں کی، میرا باپ تو مر گیا گا۔ میرے باپ کو جو باتیں کی ہیں، باپ میرا تو مر جائے گا۔ سنیے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو پہلے میں بھی اس شک میں تھا کہ یہ آڈیو درست ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں اے آئی جنریٹڈ آڈیوز جنریٹ ہو جاتی ہیں، لیکن دونوں آوازیں، احسن شاہ کی بھی اگر آپ اس کی ٹک ٹاکس بھی دیکھیں اور اس کے آپ انٹرویوز بھی دیکھیں تو آواز بالکل وہی ہے، اور ان کی اہلیہ نے بھی جو کچھ انٹرویوز دیے ہیں اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں آوازیں وہی ہیں۔ اور صرف آوازیں ہی نہیں، بات کرنے کا طریقہ، جہاں پر وقفہ لیا جاتا ہے، ان کے لہجے، ان کا تلفظ، وہ سب کچھ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کے انٹرویوز میں سنائی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات چیت کس طرح ہوئی ہوگی، تو میں نے جب کچھ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوٹ لکھپت جیل میں کوئی 15-16 بوتھس بنے ہوئے ہیں، اور ہر قیدی کو ایک کچھ خاص وقفہ دیا جاتا ہے، 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، اور وہ اپنے نمبرز رجسٹر کروا دیتا ہے، اور ان 15-16 ٹیلی فون بوتھس میں ایک ہفتے میں اسے 3 یا 4 منٹ، 10 منٹ جو بھی دیے جاتے ہیں وہ اپنے ان نمبرز کے اوپر بات کر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں پر ویڈیو کال کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو گمان غالب ہے کہ احسن شاہ نے انہی بوتھس میں سے کسی ایک بوتھ سے اپنی اہلیہ سے بات چیت کی ہے۔ اب اگر آپ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں تو یہ علم ہوتا ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو شوق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میر بالاج کا تذکرہ تک نہیں کرتا، وہ اس موت کا تذکرہ تک نہیں کر رہا جس کے الزام میں اس کو جیل میں قید کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے پرواہ ہی نہیں کہ اس کا جگری یار، اس کا بھائیوں جیسا دوست اس دنیا سے چلا گیا، اور اس پر ہی اس بات کا الزام دھر دیا گیا۔ اس کو اس بات کی کوئی ندامت نہیں کہ لوگ اس پر تھوک رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو یار مار کہہ رہے ہیں، اس کو اس بات کی کوئی شرم نہیں ہے، اس کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی بیوی اسے یہ کہتی ہے کہ پہلے تو پینوراما تھا، اب تو زارا ہو گیا ہے۔ اب جو لاہور کے رہنے والے ہیں اور خصوصاً میری عمر کے لوگ ہیں، انہیں یہ علم ہوگا کہ 90 کی دہائی میں پینوراما سینٹر مال روڈ پر واقع ہے، اور وہاں پر لوکل فیکٹریوں میں بنی ہوئی جینیں، ٹی شرٹیں، پتلونیں سستی مل جایا کرتی تھیں، اور وہاں سے جا کر ہم متوسط جو طبقے کے لوگ ہیں وہ وہاں سے جا کر اپنے کپڑے خرید لیا کرتے تھے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو ایک لوکل برانڈ تھا، لیکن اب تو زارا کی طرح ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گیا ہے۔ مطلب تیرا سٹیچر بہت بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے تو چھوٹا موٹا بدماش تھا، اب تو ایک بھائی ہے، اب تو ایک غنڈہ ہے، اب تیری بات پورے ملک میں کی جا رہی ہے،
اب تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اب یہ اس کی بیوی اس کو شے دے رہی ہے۔ اس کے بعد آسن شاہ یہ بات کہتا ہے کہ میں بہت بڑا فنکار ہو گیا ہوں، اور اس کی بیگم اسے کہتی ہے کہ نہیں جان، تم پہلے بھی فنکار تھے۔ اس سے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اسی بدماشی میں اب اپنا نام بڑا کروں، اور وہ اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ لوگ پوری دنیا میں جیلیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کریکٹیو میئرز کے لیے، کہ لوگ وہاں پر جائیں اور ان کو سدھارا جائے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے اس جرم کی زندگی سے کاٹ کر ایک اچھا شہری بنایا جائے کہ وہ دوبارہ جرم کی دنیا میں نہ جائے۔ کریکٹیو پنشمنٹس دی جاتی ہیں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر بنائی جا سکیں۔ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں اس سے الٹ ہے۔ ایک انسان چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جو جیل ہے وہ جرم کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں سے جا کر آپ ایک ڈگری لے کر آ جاتے ہیں۔ جو جتنی دفعہ جیل سے ہو کر آتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم بنتا جاتا ہے۔ بہرحال تو آسن شاہ کے کیس میں بھی یہی وہ بات کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو کہ میں اس سے بھی بڑا فنکار بن گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا بلاک چینج ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں اسے آسائشیں دی جا رہی تھیں۔ کچھ بااثر لوگ تھے جو جیل میں اس چیز کو یقینی بنا رہے تھے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں، اور اس کے کانفیڈنس سے اور اس کے بات چیت سے آپ کو یہ دونوں چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر ایک ٹیم تیار کر لی ہے، مطلب اس کے کچھ لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں جیل کے اندر، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنا لی ہے اور اس کا ایک گروہ بن گیا ہے، اور اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں جلد باہر آ رہا ہوں۔ اب یہ وہ نہیں بتاتا کہ وہ بیل سے باہر آ رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کا کوئی جیل توڑ کر بھاگنے کا پروگرام ہے، یہ بات وہ نہیں بتاتا۔ یہ بات لیکن ہے کہ وہ ہے بہت شور، اس کو پورا یقین ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے باہر آنا ہے، اور آ کر میں نے فوراً سعودی عرب چلے جانا ہے۔ سعودی عرب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میر بالاج مارا گیا تو اس وقت بھی یہ مدینہ منورہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس مقدس سرزمین کو یہ گھٹیا انسان استعمال کرتا رہا اپنے اسکیپ کے طور پر، اور ابھی بھی اس کا ارادہ یہی تھا، وہ اسی فارمولے پہ چل رہا تھا کہ میں آؤں گا اور آتے سار میں سعودی عرب چلا جاؤں گا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے، اور میں نے آتے سار اگلا پلان تھا کہ میں نے سعودی عرب چلے جانا۔ اور اس سے اگلی بات وہ اور بھی خطرناک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عوام کے لیے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، اور میں عوام کو ایک تحفہ دوں گا۔ وہ طنزیہ سی بات ہے کہ یہ لوگ جو مجھ پہ تھو تھو کر رہے ہیں، میں ان کو ایک تحفہ دوں گا، یہ یاد کریں گے۔ اور تحفہ کیا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے، میں نے ٹیم بنا لی ہے، اور اس کا بادامی باغ والے کا میں انتظام کروں گا۔ اس کا ورڈز ٹو دس افیکٹ وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ میں تحفہ دوں گا۔ اور وہ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کون؟ میں سمجھی نہیں۔ کہتا نام نہ لینا، وہ جو تمہارے باپ کا دوست ہے۔ اب وہ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی تو کہتا ہے وہی جو مجھے لے کر آیا تھا، جس نے مجھے پکڑا تھا۔ تو یہ دراصل وہ بات کر رہا ہے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کی۔ سب انسپیکٹر شکیل بٹ وہی جس نے کہ اس کو گرفتار کیا، جو ایک بہت ہی قابل پولیس آفیسر ہے، بہت زبردست قسم کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے، انویسٹیگیٹو آفیسر ہے، اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ احسن شاہ نے جیل میں رہتے ہوئے بنایا تھا۔ باہر بقول اس کے جو وہ کہتا ہے ٹیم تیار کی تھی، ٹیم کیا ہوگی؟ اس نے کوئی شوٹرز ہائر کیے ہوں گے، اور بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اس نے جیل توڑنے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا۔ راکٹ لانچرز تھے، گرینیڈز تھے، آٹومیٹک ویپنز تھے جو کہ کچھ لوگوں سے برآمد ہوئے، واللہ عالم بالصواب وہ ابھی تک ظاہر تو نہیں کیے گئے، لیکن اس گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو مروانے کا پورا انتظام کیا ہوا تھا کہ میں جیل سے نکلوں گا، جیل سے نکل کر باہر چلا جاؤں گا، اور باہر نکل کر میں فوراً سعودی عربیہ چلا جاؤں گا، اور پیچھے سے اس کی موت ہو جائے گی، اور مجھ پر کوئی الزام نہیں آ سکے گا کیونکہ میں تو ملک میں تھا ہی نہیں۔ بالکل ویسا ہی جیسا کہ اس نے میر بالاج کے وقت کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہاں اس نے تو میرے باپ کو جو باتیں کہی ہیں وہ تو میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اور اس قسم کی کوئی گفتگو ہے، اور اس کے بعد یہ کال اتنی ہی ریکارڈنگ ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ اس آڈیو کال کی لیک کے بعد
احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا، تاہم وہ گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئی ہیں۔ احسن شاہ کی والدہ نے اس حوالے سے تھانہ راوی روڈ پر عریشہ کے خلاف چوری کے مقدمے کی درخواست بھی دے دی ہے۔ والدہ احسن شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ عریشہ گھر سے زیورات اور پیسے چوری کر کے فرار ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق عریشہ جنازے کے فوری بعد گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ عریشہ کے والد کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ غائب ہو گئے ہیں، اور یہ تمام مہمہ ان تمام واقعات کے بعد کچھ مزید الجھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا احسن شاہ نے اپنے دوستوں سے کہہ کر پولیس پر حملہ کروایا اور فائرنگ کے تبادلے میں وہ جاں بحق ہو گیا، یا پولیس نے ایک پولیس مقابلہ سٹیج کروایا کیونکہ انہیں اپنی جان خطرے میں دکھائی دے رہی تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے لاہور میں ایک نئے بدماش کا اضافہ ہو جائے گا اور شاید ایک نئی اس قسم کی گینگ وار شروع ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ حقیقت کیا ہے یہ شاید ہمیں معلوم پڑ جائے، شاید نہ پڑے، ہر کسی کی اپنی قیاس آرائی ہے، اور اب اس کی بیوی کی یہ مبینہ کال لیک ہونا اور اس کے بعد اس کا غائب ہو جانا، یہ بھی یقیناً کچھ عجیب سا مہمے کو الجھا رہے ہیں۔ احسن شاہ بذات خود اس کے والد پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر رہے ہیں، یہ خود بھی پیپلز یوتھ فورم کا یا یوتھ ونگ کا یا جو بھی یوتھ آرگنائزیشن ہے اس کا ممبر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اس کی والدہ بہت رو دھو رہی تھیں اور اپیلیں بھی کر رہی تھیں پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان سے کہ میرے بیٹے کا کچھ کیا جائے، اور اس کی والدہ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میں جب جیل میں اس سے ملنے کے لیے جمعے کو گئی تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا انکاؤنٹر ہو جائے گا، مجھے مار دیں گے، مجھے بچا لو، اور اس کی والدہ کہتی ہیں کہ میں آئی، میں نے پولیس سے بھی بات کی، میں اپنے وکیل کے پاس بھی گئی، میں نے کہا کہ میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہوں لیکن اس نے ہمیں منع کر دیا، اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا انہوں نے میرے بیٹے کا انکاؤنٹر کر دیا، اور اب میرے دوسرے بیٹے علی رضا کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے میرے بیٹے کو بچا لیں۔ بہرحال اس کی والدہ ان تمام الزامات کو رد کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے کا کوئی بھی ہاتھ تھا میر بالاج کی موت میں، اور وہ اس بات کو بھی بالکل رد کرتی ہیں کہ ان کے دوسرے بیٹے کا ان کے بڑے بیٹے کی موت میں کوئی ہاتھ ہے۔ اب کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے یہ تو خدا ہی جانے، لیکن وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی ہیں اور ملک کے بڑے بڑے لوگوں سے گزارش کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بہرحال برے کام کا برا نتیجہ۔ اب یہ کال کہاں سے لیک ہوئی، کیا ہوا، دو قسم کی اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی اہلیہ ہیں، اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ دونوں آپس میں ان کی طلاق ہو گئی ہوئی ہے، یہ الگ الگ رہتے ہیں، اور جو اس کی اہلیہ کے والد ہیں ان کی شکیل بٹ صاحب کے ساتھ بھی بڑی دوستی ہے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو ان کی اہلیہ اور ان کے مابین احسن شاہ کے مابین جو ہوئی وہ ان کی اہلیہ نے ریکارڈ کی اور اپنے والد کو بھیجی اور ان کے والد نے لیک کی، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ یہ پولیس اتھارٹیز نے ہی ریکارڈ کی، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے تحقیق کے بعد کہ وہاں پر وہ کچھ کالز کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے ہی ریکارڈ کی اور ان کے یہ علم میں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایک انسان پولیس کے لیے، پولیس آفیسرز کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ بھی گمان غالب ہے کہ انہوں نے خود اس طرح کے ناسور کو ختم کر دیا ہو۔ یہ کیس اس لحاظ سے اب ایک مزید بڑا مہمہ بن گیا ہے اس آڈیو کال کے بعد کہ کیا واقعی احسن شاہ اپنے اس ٹیم کی تھرو اسی نے یہ اٹیک کروایا کہ مجھے چھڑوا لیا جائے، کیونکہ اس کی ایک بیل کینسل ہو گئی اور اس کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ میری بیل کینسل ہو گئی۔ تو کیا اس نے خود یہ سب کچھ پلان کیا اور یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، اور جو اس کا یہ پورا پلان ہے سعودی عرب جانا اور شکیل بٹ والا انکاؤنٹر کرنا وہ یہ ایگزیکیوٹ کرانا چاہتا تھا، یا پولیس نے یہ کال سن لی تھی، ان کو خطرہ تھا اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ باہر نکل کر ایک اور بڑا گینگسٹر بن جائے گا، لاہور شہر کے لیے ایک بہت بڑا ناسور بن جائے گا اور یہ ہم پر ہی دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہم ہی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے اور انہیں اس کا انکاؤنٹر کر دیا۔ اب ان دونوں میں سے کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پیش رفت تھی جس نے کہ اس کیس کو اور بھی زیادہ الجھا دیا ہے، ایک اور مہمہ بنا دیا ہے۔ لیکن ایک بات اس سے ظاہر ہو گئی ہے کہ
जो बदनस्ले लोग होते हैं उनसे दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर खोशा जख्माया। ऐसे लोगों से दूर रहिए। बहुत से लेसन्स हैं इसमें। पहला लेसन तो ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, जो बदनस्ले लोग होते हैं इनसे दूर रहिए। ये बज़ाहिर आपके दोस्त दिखाई देते हैं लेकिन हासिद होते हैं, आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनिए, पहला सबक। दूसरा सबक ये है कि पाकिस्तान में जो जेल का निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और इस वजह से बेहतर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो छोटा मुजरिम जाए वो सीधा और अच्छा शहरी बनकर निकले, ना कि उससे भी बड़ा मुजरिम बनकर निकले। तीसरा सबक इससे यह है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये है कि हमारा अदालती निज़ाम अगर दुरुस्त हो जाए, अगर ट्रक्का वाला फैमिली के पहले कत्ल के बाद या दूसरे कत्ल के बाद उनको इंसाफ मिल जाता तो ये दुश्मनियाँ इतनी लंबी चलती ही ना। आज पूरे शहर में ये जो एक वबा फैली हुई है, ये जो दुश्मनदारियाँ हैं, शूटर्स हैं, ये सब कुछ है, ये सारी फ़िज़ा होती ही ना अगर अदालतें मौके के ऊपर उसी वक्त इंसाफ फराहम करके इस मामले को ख़त्म कर देती और चैप्टर क्लोज़ हो जाता। तो ये कुछ 3 सबक हैं जो कि हमें इससे मिलते हैं, और बाकी इस मामले का क्या बनता है क्या नहीं बनता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।